بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی ملت میں پیدا فرمایا جو خیر امت ہے، اور ہمیں ایک ایسا نظام حیات عطا فرمایا جس میں ہر پہلو سے انسانیت کی رہنمائی موجود ہے۔ آج جس اہم موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ وقف کا تحفظ اور ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وقف ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے مالدار لوگ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے جاری رکھتے ہیں۔ مدارس، مساجد، یتیم خانے، شفا خانے، کتب خانے اور دیگر رفاہی اور فلاحی ادارے وقف کی ہی بدولت قائم ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کا عمل مرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں جاری رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ وقف صدقہ جاریہ کی سب سے نمایاں شکل ہے۔ وقف ترمیمی قانون اس حکومت نے منظور کر کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ نہ صرف اسلامی شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ یہ دستور ہند کی روح اور اس کے بنیادی حقوق کے دفعات 13، 14، 25، 26 اور سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کے خلاف ہے۔ اس قانون کی وجہ سے ہماری مساجد، مدارس، اسکول، کالج، تعلیمی ادارے، ہاسپٹل، خانقاہیں، امام بارے، عیدگاہ، قبرستان اور مذہبی مقامات شدید خطرے میں ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ملت اسلامیہ ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے دین کے نام پر وقف کی تھیں، زمینیں، مدرسے، مساجد، یتیم خانے، خانقاہیں، مکاتب، وہ سب آج خطرے میں ہیں۔ یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری شناخت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کی جڑوں کا سوال ہے، یہ ہماری غیرت، ہماری حکم حمیت اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کا سوال ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ آج ملت کو متحد ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں فرقہ واریت، علاقائیت، جماعتوں کے اختلافات کو چھوڑ کر سب ایک بات پر اکٹھا ہونا ہے۔ سب کو ایک بات پر اکٹھا ہونا ہے: اوقاف کی حفاظت، اوقاف کی حفاظت، اوقاف کی حفاظت۔ سامعین محترم، ہمارے اوقاف صدیوں پرانی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ کسی فرد کی جائیداد نہیں بلکہ ملت کا اجتماعی اثاثہ ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہ گئے تو کل ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اگر آج ہم چپ رہے، اگر ہم نے اپنی گردنوں میں خاموشی کا طوق ڈال لیا تو کل ہمارے مدرسے، ہمارے مقبرے اور ہماری مساجد سب کی سب ہم سے چھین لی جائیں گی۔ یاد رکھیے، اب خاموشی گناہ ہے، اب بے حسی جرم ہے، اب بیداری فرض ہے۔ ایک ہی اعلان، ایک ہی للکار: 29 جون بروز اتوار، 29 جون بروز اتوار۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ملت کی آزمائش کا دن ہے، یہ ہماری بیداری کا دن ہے، یہ ہماری للکار کا دن ہے۔ اسی دن وقف بچاؤ، دستور بچاؤ کانفرنس کا عظیم اجتماع ہو رہا ہے۔ ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ مسلمان اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہم وہاں جا کر بتائیں گے کہ ہم اپنے دین کے محافظ ہیں، ہم اپنے اوقاف کے وارث ہیں، ہم اپنے دستور کے وفادار ہیں اور ہم اپنی زمین پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، اگر آج ہم نہ نکلے تو کون نکلے گا؟ اگر آج ہم نہ بولے تو کب بولیں گے؟ اور اگر آج بھی سوئے رہے تو شاید ہمیں جگانے والا کوئی نہ ہو۔ یاد رکھیے، یہ وقت مسجد کے کونے میں بیٹھنے کا نہیں، یہ وقت میدان میں آنے کا ہے، یہ وقت احتجاج کرنے کا نہیں بلکہ اتحاد کا ہے۔ لہٰذا ہم سبوں کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت اور امارت شرعیہ سمیت
بہار کی تمام ملی تنظیموں کی مشترکہ آواز پر لبیک کہتے ہوئے 29 جون 2025 بروز اتوار کو گاندھی میدان پٹنہ ضرور جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس تحریک کو کامیاب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔